ہم نے سبق شجرکاری اور ہمارے موسم کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ شجرکاری کہتے ہیں درخت لگانے کو۔ تو چلیے سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ سائمہ یعنی سائمہ نے کہا، میڈم، آلودگی سے موسموں کے متاثر ہونے کا کیا تعلق ہے اور اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میڈم سائمہ نے جواب میں بتایا تھا کہ نہ صرف درختوں کی کمی سے ہمیں آکسیجن میں مسئلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ہمارا موسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو پھر سائمہ نے سوال کیا ہے کہ موسم کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ مس فاطمہ: بہت اہم سوال ہے سائمہ بیٹی، اس کا کوئی ایک نہیں، درجنوں نقصانات ہیں۔ درجنوں یعنی بہت سے نقصانات ہیں جن سے ہماری خوبصورت زمین اور زندگیاں سب تباہ ہو سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ویسے تو صنعتی ترقی سے مشروط ہوتی ہے، لیکن صنعتوں میں اضافہ فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ مشروط ہونا یہ لفظ شرط سے نکلا ہے، یعنی لازمی ہونا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ بات بہت لازمی ہے کہ وہ صنعتی حوالے سے ترقی کرے، لیکن یہ صنعتی ترقی کس چیز کا اضافہ بنتی ہے؟ فضائی آلودگی کا، ماحول کو گندا کرنے کا۔ دنیا میں جو ملک جتنے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، فضا کو آلودہ کرنے میں ان کا کردار اتنا ہی زیادہ ہے، کیونکہ صنعتوں کے نتیجے میں خارج ہونے والے دھوئیں سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے درجہ حرارت بھی بڑھنے لگتا ہے۔ درجہ حرارت کہتے ہیں موسم کی شدت کو، یعنی بہت زیادہ سردی کی شدت کا بڑھنا یا پھر بہت زیادہ گرمی کا بڑھنا، تو وہ درجہ حرارت کہلاتا ہے۔ درجہ حرارت کا اس طرح بڑھنا موسمیاتی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ پیش خیمہ کہتے ہیں امکان ہونے کو، یعنی جب اس طرح موسموں کی شدت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وہ بڑھنے لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جو مقدار ہے وہ ہمارے ماحول میں زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں کئی طرح کے مسائل کو جنم دیتی ہیں، جن میں بڑے بڑے سمندری طوفان، گلیشیئرز کا پگھلنا اور تباہ کن سیلابوں کا آنا سر فہرست ہیں۔ گلیشیئرز کہتے ہیں بہت زیادہ برف کے جمنے کو، اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لے۔ تو جب وہ اس طرح پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اسے ہم گلیشیئرز کہتے ہیں، جو پھٹ بھی سکتے ہیں، جن کے پھٹنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ کیا نقصان ہے؟ اس سے سیلاب آ جاتے ہیں۔ ان تبدیلیوں نے حالیہ برسوں میں دنیا کے مختلف ملکوں اور خطوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بعض سرد ترین علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی، اور بعض گرم علاقوں میں درجہ حرارت کی کمی سے سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہاں تک مس فاطمہ نے بتایا کہ موسم کی تبدیلی سے ہمیں کیا دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پر گرمی بھی، اور جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر بھی سردی کی ہم نے شدت میں اضافہ دیکھا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے۔ ان اچانک تبدیلیوں نے فصلوں اور دریاؤں فصلوں، دریاؤں اور جھیلوں پر بھی شدید اثرات مرتب کیے ہیں، جس کی وجہ سے بعض زرخیز علاقوں کو قحط اور خشک سالی نے گھیر لیا ہے۔ قحط اور خشک سالی مترادف ہیں، یعنی ان دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، اور قحط کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں پر بارش ایک لمبے عرصے تک نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر قحط کی سی صورت بن جاتی ہے۔ اور کہیں درجہ حرارت میں اضافے سے غیر متوقع طور پر گلیشیئرز کے پگھلنے اور بارشوں میں شدت نے تباہ کن سیلاب کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کی بڑی مثال حالیہ دنوں میں پاکستان کے بیشتر علاقوں کا سیلاب سے
شدید متاثر ہونا ہے۔ اس سیلاب سے نہ صرف سینکڑوں قیمتی جانوں کا زیاں ہو گیا بلکہ ہمارے لاکھوں ہم وطنوں کو مالی نقصانات کے ساتھ ساتھ بے گھری اور وبائی امراض جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو مس فاطمہ نے مزید یہ بتایا کہ ان موسم کی تبدیلیوں سے نہ صرف گلیشیئرز پھٹے ہیں بلکہ ہماری فصلیں، دریا اور جھیل بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے علاقے جو بہت زیادہ زرخیز ہیں، یعنی جہاں پر بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، وہاں پر قحط اور خشک سالی آ گئی۔ کیسے؟ یعنی وہاں پر بارش نہیں ہوئی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اور جب بارش نہ ہو تو پھر فصلیں بھی اگنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے سیلاب بھی آئے۔ اور اس سیلاب کی ایک انہوں نے مثال بتائی کہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا، یعنی حالیہ دنوں میں یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا، اس سے کیا ہوا کہ نہ صرف بہت سی ہماری قیمتی جانوں کا نقصان، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، نہ صرف نقصان ہوا بلکہ ہمیں مالی نقصان بھی ہوا اور ہم بے گھر بھی ہوئے، اور وبائی امراض یعنی بہت سے مرض، بیماریاں بھی پھیل گئیں۔ تو یہ تمام مسائل ہمیں کیوں جھیلنا پڑے؟ کیونکہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا، اور موسم میں تبدیلی آئی درختوں کے نہ لگنے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک سوال بھی موجود ہے۔ صنعت میں اضافہ کس قسم کی آلودگی کا باعث ہے؟ جی بتائیے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ صنعت میں اضافہ فضائی آلودگی کا باعث ہے۔ اور فصلوں، دریاؤں، جھیلوں پر کون سے شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ فصلوں اور جھیلوں پر موسم کے بہت سے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کی صورتحال کے بارے میں جو بات کی گئی اس سے متعلق ہم کچھ تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ دو تصاویر آپ کے سامنے ہیں جس میں سیلاب سے نقصانات اور صورتحال دکھائی گئی ہے۔ سعدیہ نے کہا، میڈم یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، آپ کے خیال میں ہم اس صورتحال سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ چھٹکارا یعنی بچنا، کہ ہم اس تمام صورتحال سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ مس فاطمہ، ان مصائب و مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے دنیا کے تمام ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مصائب مصیبت کی جمع ہے، یعنی ان تمام مصیبتوں اور مسائل سے ہمیں بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ تمام دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان سب کو ایک ساتھ ہو کر کام کرنا پڑے گا۔ صنعتوں اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی توانائی کے ذرائع میں کمی یا تبدیلی لانا ہوگی، یعنی وہ تمام ذریعے جو ہم استعمال کرتے ہیں صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے، ان میں ہمیں یا تو کچھ کمی کرنی پڑے گی یا ایسی تبدیلی کرنا پڑے گی کہ جس سے ہماری فضا آلودہ نہ ہو، جن کا ایسے بڑے پیمانے پر استعمال کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا سبب بنتا ہے۔ اخراج خارج کی جمع ہے، یعنی نکلنا۔ دوسری طرف ملکوں اور افراد کی سطح پر زمین کو سرسبز بنانے اور فضا میں آکسیجن کی مقدار میں اضافہ کے لیے درختوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدام کرنا ہوں گے۔ فوری یعنی جلدی سے، اور مؤثر اثر رکھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں کچھ ایسے اقدام کرنے ہوں گے، کچھ ایسے اسٹیپس لینے ہوں گے کہ جو بہت جلدی ہم لیں اور وہ ایسے ہوں کہ جو اثر دکھائیں، یعنی جن کا ہمیں کچھ رزلٹ ملے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساتھ ہی ہمیں درخت بھی لگانے، یعنی زمین کو سرسبز بنانا ہے، یعنی کہ درخت لگانے ہیں تاکہ فضا میں آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ بڑھے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر ایک پودا بھی لگائے تو ہم زمین اور اس پر مقیم جانداروں کو مستقبل میں مزید تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ مقیم کہتے ہیں رہنے والے کو۔ اور مس فاطمہ نے مزید کہا، بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، باہر میدان میں معاف کیجیے گا،
باہر میدان میں سب جماعتوں کے طلبہ شجرکاری میں مصروف ہو چکے ہوں گے۔ چلو جلدی سے ہم بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تمام طالبات کا جوش و خروش اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ مس فاطمہ نے چلتے چلتے کہا کہ یاد رکھیں، صرف پودا لگا دینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی دیکھ بھال کر کے اسے ایک تناور درخت بننے میں مدد دینا پودا لگانے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تناور کہتے ہیں بڑا یا لمبا۔ تو مس فاطمہ نے مزید یہ بھی ان کو بتایا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم درخت لگائیں یعنی پودے لگائیں، بلکہ زیادہ اہم تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک پودا بھی لگائیں تو اس کا بھرپور خیال کریں اور اس کو بڑا درخت بننے میں، لمبا بڑا درخت بننے میں مدد دیں۔ پودا لگانے سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے وہ پودا نشو نما ہی نہ پا سکے تو ہمارا وقت، محنت، مالی وسائل اور متوقع فوائد سب برباد ہو جائیں گے۔ نشو نما یعنی بڑھنا، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی پودا لگایا تو ہم نے اگر اس کا خیال نہیں کیا، لاپرواہی کی، تو پھر وہ تو بڑھ ہی نہیں سکے گا، اور اگر وہ نہ بڑھا تو ہمارا وقت، محنت اور ہم نے جو بھی اس پر خرچہ کیا ہے اور ہمیں جو بھی اس سے توقع ہے وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تمام طلباء نے وعدہ کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے اور ان کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ اب سب میدان میں پہنچ چکے تھے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ پودے لگانے میں شامل ہو گئے۔ یہاں سبق کے اختتام پر آپ کے لیے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے، کس چیز کی کمی یا تبدیلی سے ماحول بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی تو بتائیے، بالکل ٹھیک، صنعتی ترقی میں کمی یا اس کے پیداوار میں تبدیلی سے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، کس عمل سے زمین اور اس پر رہنے والوں کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ ہر شخص اگر ایک ایک پودا بھی لگائے تو ہم زمین پر مقیم یعنی رہنے والوں کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ جی تو اس سوال کا جواب یہ ہوا۔ ہم نے آج سبق شجرکاری اور ہمارے موسم کی پڑھائی کی۔